بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. حدیث شریف میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے اور ان واقعات میں امت کے لیے بہت زیادہ دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. آج کے خطبہ کے لیے اللہ کریم کی توفیق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کردہ ایک واقعہ کا اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے انتخاب کر کے لایا ہوں. رب ذو جلال سے عاجزانہ التماس ہے کہ مجھے وہ واقعہ صحیح طرح عرض کرنے اور اس میں موجود نصیحتوں کا بیان ٹھیک طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے نہ کارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے دنیا و آخرت میں فیض نصیب فرمائے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا. وہ سوار نجد کے قبیلہ بنو حنیفہ اس کے ایک شخص کو پکڑ کر لائے اور اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا. سب کہہ لیجئے ثمامہ بن اسال سے، اور اس کے بعد الف اور پھر سا. ثمامہ بن اسال کو پکڑ کے لائے. اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، مسجد نبوی.
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ما عندک یا اسامہ یا ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا عندی خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے، ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو خون والے کو قتل کرے گا، یعنی میں وہ ہوں، میرے پیچھے قوت اور طاقت ہے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تو احسان کرے گا تو شکر گزار پر احسان کرے گا، یعنی آپ کے چھوڑنے کا بدلہ اچھا دے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر تو مال چاہتا ہے تو جتنا چاہتا ہے مال کو طلب کر، یعنی میں اپنے چھڑوانے کے لیے منہ مانگا فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی حالت میں چھوڑا اور واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے اور وہی سوال دہرایا، اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس نے پہلے سے مختصر جواب دیا، کہنے لگا وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں، اور اپنی پہلی بات میں سے ایک جملہ دوبارہ دہرایا، اگر تو احسان کرے گا تو شکر کرنے والے بندے پر احسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر چھوڑا اور تشریف لے گئے۔ اگلے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، آپ نے وہی پہلے اور دوسرے دن والا سوال دہرایا، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس نے پہلے اور دوسرے دن دونوں کے جواب سے زیادہ مختصر جواب دیا، کہنے لگا اندی ما قلت لک، میرے پاس وہی ہے جو میں تجھے کہہ چکا ہوں، یعنی میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اس سے سوال اور جواب کے بعد تیسرے دن فرماتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو رہا کر دو۔ اب کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کھجوروں کے ایک قریبی باغ کی طرف سمامہ گیا اور وہ باغ مسجد کے قریب تھا۔ سمامہ مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں گیا، وہاں غسل کیا اور پھر مسجد میں آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اور ساتھ کہا یا محمد، اے محمد، یعنی اے محمد میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اب رضی اللہ عنہ، ایک ایک لفظ پر توجہ فرمائیں، واللہ ما كان على وجه الارض
وجہن ابغض الی من وجہک، اللہ تعالی کی قسم رک جائیے. اب جو وہ بات کہے گا مسلمان ہونے کے بعد سچی کہے گا یا جھوٹی؟ زور سے بولو. جس نے تب جھوٹ نہ بولا جب عام نہیں، شاید کوئی سچ بولے. چودھری وسیم جی، اس وقت سچ بولنے والے کتنے ہیں؟ بڑے بڑے حاجی، نمازی اور درس اور خطبہ دینے والے بھی لڑ جاتے ہیں. جس نے تب جھوٹ نہ بولا اب وہ بولے گا؟ زور سے بولو، بولے گا؟ اب کیا کہا؟ واللہ، اللہ تعالی کی قسم، ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہ، اللہ کی قسم روئے زمین میں کوئی چہرہ، لا الہ الا اللہ. دل چاہتا نہیں کہ میں اس جملے کا ترجمہ بھی کروں، لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے اس کی سمجھ تبھی آئے گی جب یہ جملہ ذکر کروں گا، وگرنہ دل نہیں چاہتا. بہت ہی غلیظ جملہ. اللہ تعالی کی قسم روئے زمین میں کوئی چہرہ مجھے، تیرے کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا، معاذ اللہ. اب کیا ہو چکا ہے؟ فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی. یا اللہ، پہلی بات تو نہ تھی انشاءاللہ، نہ ہے، نہ ہو. موت آ جائے وہ بات نہ، لیکن دوسری بات یا اللہ نصیب کر، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. دیکھنا کس کس کے پاس ہے، لیکن التجا ہے یا اللہ مجھے اور سب کو دے. پوری توجہ کروں میں اور آپ. ابواب جی، اب کیا ہوا ہے؟ اب آپ کا چہرہ، جتنے چہرے ہیں، مجھے ان تمام سے زیادہ پیارا ہو چکا. انقلاب آیا کہ نہیں؟ کیسا انقلاب آیا؟ آسمان ایسے انقلاب جب دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان میں خوشی کی لہر دوڑ. رب ذوالجلال عرش والے اتنا خوش ہوں گے. اور اس کے بعد عرض کیا واللہ ما كان من الدین ما كان من دین ابغض الی من دینک. اللہ کی قسم کوئی دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ ناپسند نہ تھا، معاذ اللہ. اب کیا ہو چکا ہے؟ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ. لا الہ، یا اللہ ہمیں یہ دے. حکیم صاحب یہ دے. اب کیا ہے؟ تو آپ کا دین مجھے تمام دینوں سے پیارا ہو چکا. یا اللہ موت نہ آئے مگر یہ ہو گیا، اگر نہ مرنے کا کوئی فائدہ اور نہ جینے کا فائدہ. بہتر تھا درخت کا پتا ہوتے، ہوا آتی، کوڑے میں چلے جاتے. تیسری بات عرض کی واللہ ما كان من بلد ابغض الی من بلدک. معاذ اللہ، اللہ کی قسم کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا. معاذ اللہ، اللہ اس سے پہلے موت دے. لیکن دوسری بات وہ اللہ دے دے اور اس کے بغیر موت بھی نہ دے. کیا ہوا گیا؟ اصبح بلدک احب البلاد الی. اب کیا ہے؟ آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ میرے لیے پیارا ہو چکا ہے.
یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر، یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ محبوب کی ہر چیز سے پیار ہوتا، یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ چوتھی بات، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَىٰ، اور آپ کے گھوڑ سواروں نے بے شک مجھے پکڑ لیا، یعنی گرفتار کروائے، اور میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں یہ انقلاب آیا ہے تو عرش والے رب کی طرف سے انقلاب نہ ہوگا۔ وہ عرش والے بندہ چل کے آئے تو بھاگ کے آئے، وہاں انقلاب نہ ہوگا تو عرش والے کی وحی سے بولنے والے کیا کرتے ہیں؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی، وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، اور حکم دیا کہ عمرہ کرو۔ 5 باتیں ہو گئی۔ پس جب وہ مکہ میں آئے، سمامہ رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا تو بے دین ہو گیا ہے، دین سے پھر کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر ان سے کہا مکہ والوں سے، نہیں، اللہ کی قسم، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس نہیں آئے۔ مکہ والوں کی گندم ان کی بستی سے آتی، ان کے علاقے سے آتی، اب گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو آئے گا۔ اس واقعہ مبارکہ میں کتنے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ مختصر وقت میں ان میں سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، اسلامی ریاست جی حضوری والی ریاست نہیں ہے، یس سر والی ریاست نہیں ہے، ڈو مور لبیک نہیں۔ اسلامی ریاست اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ماننے والی، سراپا شفقت، مجسمہ رحمت، لیکن جو غنڈہ گردی کرے، دہشت گردی کرے، اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور جواب۔ یہ مشرک لوگ مدینہ طیبہ کے گرد و پیش مسلمانوں پر کیا ظلم چھوڑتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ناکہ بندی کے لیے اور ان کے ظلم کو روکنے کے لیے تا حد استطاعت کوشش کی۔ یہ گھوڑ سواروں کا دستہ بھیجا کس لیے؟ کھانا تقسیم کرنے کے لیے، زمزم بانٹنے کے لیے، کھجوریں دینے کے لیے نہیں۔ جو مسلمانوں کی طرف آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکالی جائے۔ صرف پیار کو کون مانتا؟ کالج کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار، اور میرا خیال ہے یہی قاعدہ ہے، خیال نہیں عقیدہ یہی ہے۔ جی جی جی، دشمن اس سے ترس کرتا، دشمن اپنوں کے لیے جی ہے، سر پہ
تلوار چلانے والے کی یہ جی نہیں ہے. ہاں جب تلوار ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر نرمی کریں. اور ابھی وہ دیکھتے ہیں. نمبر 2، قیدی کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھنا. نمبر 3، دین میں گفتگو کی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے. اور ایک کافر نہیں، اگر مسلمان بھی ہو، ابو بکر بھی ہو، اس سے بڑا مسلمان تو کوئی ہے نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فرق ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اس کافر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فرق ہوگا، سوائے اللہ کے اس کی حدود کو کوئی نہیں جانتا. کتنے دن اس کو یہ اعزاز بخشتے رہے کہ 3 دن اس سے آ کے گفتگو کرتے رہے. کس لیے؟ اس سے کچھ مانگ رہے تھے. ہاں مانگ رہے تھے کہ کفر کو چھوڑ اور اسلام کو قبول کر. تو دین کے لیے گفتگو کا کرنا ہے. کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، ایک بات کے لیے گفتگو کرتے ہیں. اگر دین کی بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن صاحب توجہ کرو، دین کی بات کریں تو وقت ہے نہ کرو. بلال بیٹا ایسے ہی ہے، وقت نہ ضائع کر. اللہ تیری عقل کو ٹھیک کر دے. دین کی بات میں وقت ضائع ہوتا ہے. اور جو تم بکواس کر رہا ہے صبح سے، ایسے ہے جیسے UNO میں بیٹھا ہے. دنیا جہان کی بیکار گفتگو اور دین کی بات ہو نہ اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہے. خوف ہے تیری عقل پر. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کافر، اس کے ساتھ 3 دن تک اللہ کے دین کے لیے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. افسوس آج تو حالات، اگر غلط ہو مجھے بتلا دیجیے، اپنی اولاد کے ساتھ دین کی گفتگو کرنا، اس پر بھی بہت سے لوگ خفا ہوتے. اگر بیگم بولے تو خامن کہتا تو نے کیا شور مچا رکھا، اور اگر خامن بولے تو بیگم کہتی ایک تو یہ کل نے ہمارا دماغ کھا مارا. یہی شیطانی ڈائلاگ چلتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ان ڈائلاگ سے ہمارے گھروں کو پاک کر. نمبر 4، اسلام، اس کا ہدف، گول، ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ کائنات کے بدترین دہشت گرد، فسادی مجرم اسلام کو کیا کیا گندے نام دیتے ہیں جن میں انسانیت کا نام نہیں. اس واقعہ کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مال مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ اس نے کہا مال چاہتے ہیں، جو چاہتے ہو مانگ لو. اور معلوم ہوتا ہے وہ شخص بڑی حیثیت والا تھا. ہم نے سنا مکہ والوں کو سمامہ نے کیا کہا، یاد ہے یا بھول گیا؟ کیا ہے؟ گندم کا ایک دانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہ آئے گا. حیثیت والا بندہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ان تنعم علی شاکر، اگر تو احسان کرے گا تو شکر گزار بندہ. آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہوئی؟ کچھ مانگا؟ اگر مگر سے چونکہ نہیں. اسلام کا مقصد مال کا بٹورنا نہیں. یہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں. ہماری اسلامی یہ ایک مستقل کتاب، ہماری اسلامی تاریخ یہ ہے، روشن تاریخ، جس ایسی تاریخ کسی کی نہیں. کیا ہے؟ جہاں جاتے، تفصیلی بات ہے، خلاصہ، جہاں جاتے گفتگو کا ایک حصہ یہ ہوتا
اگر مسلمان ہو جاؤ ہمیں نہ تمہارے ملک سے غرض ہے نہ تمہارے مال سے. تم مسلمان ہو جاؤ, دین کو نافذ کرو, ہم آگے جا رہے ہیں بس. نہ کرسی کی لالچ نہ مال کی حرص. لالچ ہے ایک, اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے. نمبر 6, اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارا دین اچھے معاملے کا ہے. کیا کہوں, دل دکھتا. کافر, اور کیسا کافر, تکبر سے بات کر رہا. سید الکونین جانتا ہے کہ جو اس سے گفتگو کرنے معمولی شخصیت, سارے عرب میں چرچا تھا, اور کیا سے کیا روز بروز ہو رہے تھے. کتنا تکبرانہ انداز ہے. سوال پوچھتے ہیں, پہلے دن جو 2-3 جملے بولے, دوسرے دن وہ 1 کر دیا یا 1.5 کر دیا, اور تیسرے دن آدھا جملہ بولا. تکبر ہے کہ کیا ہے؟ تکبر ہے کہ کیا ہے؟ یہی تکبر. باقی سب باتیں چھوڑ کر اس کی گردن کے کاٹنے کے لیے بہانہ تھا کہ نہیں؟ کیسا معاملہ ہے, کیسا معاملہ ہے. اس کے کفر پر اصرار کے باوجود, تکبر کے باوجود گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. میں آپ جس سے بات کر رہے ہوں اور وہ بھی چھوٹا, چہرے کو ذرا ادھر کرے تو کیا دل چاہتا ہے تھپڑ مارے. یہی ہے نا. اور یہ کتنا متکبرانہ انداز ہے. لیکن کیا کیا, اترکو سماما, سماما کو چھوڑ دو. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. آئیے اپنے گھروں کی طرف. ہمارا معاملہ اس میں یہ بات ہے, اگر کوئی شریف زادی, کسی اچھے باپ کی بیٹی, اپنے ماں باپ کی عزت کی پاسداری کرنے والی اور اپنے گھر کو بربادی سے بچانے والی آ جائے تو اس کا کس طرح کچومر نکالتی. ہاں, اگر سر کے بالوں کو پکڑنے والی ہو تو پھر میم کرتے ہیں. ہے کوئی انسانیت؟ تجھے اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہی بیٹی ملی ہے کسی شریف آدمی کی؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ اور اسی طرح عورتیں, اگر کوئی شریف ساتھی مل گیا ہے کچھ عمر نکال دیتی. یا میاں بیوی کا یہ معاملہ تو باقی کہاں خیر ہو. نہ کریں ایسا. ہمارا دین اچھے معاملے کا ہے. نمبر 7, اچھے معاملے کا کیا اثر ہے. یہ بندہ جس کا واقعہ ہم سن رہے ہیں, زوردار تھا یا کمزور تھا؟ جواب دو. تکبر والا تھا یا عاجزی تھا؟ عاجزی کا نام و نشان نہیں. جب ایسا عظیم الشان معاملہ دیکھا, کیا ہوا, انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو ہدایت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف پڑھے ہی نہیں, بلکہ اللہ مجھے اور آپ سب حضرات و خواتین کو اس کی چلتی پھرتی تصویر بنا دیں. اللہ گواہ ہے, اگر یہ ہو گیا جینے کا مزہ آ جائے, جینے کا مزہ آ جائے گا. اور اگر یہ نہیں تو جو حال ہے وہ اچھا نہیں, اور اللہ کرے آئندہ اس سے بھی برا نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں سمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے قبیلہ بنو حنیفہ نجد کے ایک شخص ان کے گرفتار ہو کے آنے اور مسلمان ہونے کا واقعہ جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا وہ اختصار سے عرض کیا گیا، اور اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے 6 دروس 6 نصیحتیں عرض کی گئیں۔ ساتویں نصیحت تک پہنچے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہیں بات کو روکا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی واقعہ میں موجود کچھ اور نصیحتوں کا اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کریم ایمان عافیت سے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، يا رب العالمين۔